خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد منافقوں اور دشمنوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمانوں کے لیڈر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اسلام کے ماننے والے غم میں مبتلا ہیں، غم زدہ ہیں، تو ایک بار مسلمانوں میں انتشار پھیلا دیا جائے تو ان کے لیے اسلام کا بکھرا ہوا شیرازہ سمیٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نائب رسول ہونے کا بھرپور حق ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی پالیسیاں اختیار کی کہ جن سے مذکورہ فتنوں اور بغاوتوں کا سر خم ہو گیا، فتنے جڑ سے اکھڑ گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تاریخی فتنوں اور بغاوتوں اور ان کے سرکوبی کی عکاسی ان الفاظ میں کرتی ہیں: رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد نفاق نے اپنی گردن اٹھائی، بعض قبائل عرب مرتد ہو گئے۔ اگر مضبوط پہاڑ میرے والد گرامی پر گر پڑتے تو آپ انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے، اگر وہ کسی نقطے پر اختلاف کرتے تو میرے والد گرامی اپنی فیصلہ شناس نگاہ کی بدولت اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ فرما دیتے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے دفنانے کا مسئلہ درپیش ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام کو کہاں دفنایا جائے؟ ہم میں سے کسی کے پاس اس کا حل موجود نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ما من نبی یقبض الا دفن تحت مضجعہ الذی مات فیہ۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو بھی نبی وفات پا جاتا ہے اسے اس جگہ دفنایا جاتا ہے جہاں اس نے وفات پائی ہو۔